अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 3 अप्रैल 2024 के इख्तिताम पे मेरे सामने बहुत से इश्यूज़ हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, जिनका ताल्लुक अमेरिका और दुनिया से भी है। कुछ इश्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग हैं, कुछ इश्यूज़ अपैरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट बड़े परेशान कुन और डिस्टर्बिंग हैं। जैसे कि अमेरिका में एंटी सेमिटिज़्म की अवेयरनेस के हवाले से जिस कानून को ऑलमोस्ट लाया जा चुका है, बिकॉज़ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से उसे बड़ी भारी अक्सरियत से मंजूर करा लिया गया है और सेनेट से भी उसको मंजूर लगता है करा लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम एक बिगर पिक्चर को देख सकें। ये एक ऐसी बिगर पिक्चर है जिसमें हम रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। दुनिया में इस वक्त जिस एक्सट्रीमिज़म का, जिस फैशिज़्म का राइज हो रहा है, पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक, इसमें हम रिसीविंग एंड में हैं बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस, कल्चरल, जोग्राफिकल ओरिजिन। हम रहते कहीं पर भी हों, वॉशिंगटन में रहें, न्यूयॉर्क में रहें, लंदन में रहें, ब्रिस्बेन में रहें, मेलबर्न में हों, यूरोप के किसी भी जगह के ऊपर हों या मशरक़ वस्ती में कहीं हों, हम इस फैशिज़्म के रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, इसलिए ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इन्हें हमें इनके असल तनाज़ुर में समझने की ज़रूरत है। ये वो बिगर पिक्चर है। इस बिगर पिक्चर के अंदर ज़ाहिर है, जैसा मैंने एक पिछले वीलॉग में एक्सप्लेन किया था, कि छोटी-छोटी बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीरें जो है वो चल रही हैं। इस वक़्त जो तस्वीरें मेरे सामने छोटी-छोटी हैं, जिनके सहारे से मैं अपने बयानिए को आगे बढ़ाऊँगा, उसमें इमरान खान और बुशरा के केसेस का एक अपडेटेड स्टेटस भी है। हुकूमत पाकिस्तान साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से एक नया इदारा लाना चाह रही है पाकिस्तान के अंदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और साइबर वर्ल्ड जो है उस पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए। इमरान खान ने जो, उसका भी मैं बात करूँगा। इमरान खान ने बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ के अंदर जो आर्टिकल लिखा, जिसका बहुत चर्चा है, उस आर्टिकल का एक्चुअली इम्पैक्ट कितना है, उसमें कितनी अच्छी चीज़ें हैं और उसमें किन चीज़ों की कमी है, कुछ उसका ज़िक्र और तज़किरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ये और इससे नती जो हैं वो बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको मैं साथ इसके डिस्कस करता हूँ। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस की एक अपडेटेड सिचुएशन जो है वो क्या है। आज का दिन जो इख्तिताम पजीर हुआ, इसमें एक बार फिर अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से मज़ीद एक आध गवाह की जरा हुई बयान भी रिकॉर्ड किया गया। अब तक इस केस में 26 गवाहों के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं और उसमें से 17 की जरा भी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी मज़ीद जो प्रोसीडिंग होगी वो कहीं 8 मई को होगी। इसमें 4-5 दिन का वक़्फ़ा जो है वो दरमियान में आ गया है। एक दिन पहले और दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं आज अडयाला जेल के अंदर जो अदालत लगी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ इमरान खान को मुख्तसरन कुछ सहाफ़ियों से, लोगों से बातचीत करने का मौका भी मिला और कुछ उनका एक पैगाम जो है वो भी वहाँ पे बाहर आया। लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। साइफर केस जो एक दिन पहले जिसकी समाअत हुई थी, वहाँ पर मसलसल हामिद अली शाह साहब जो प्रोसिक्यूटर के जो एक एक्स जज हैं, प्रोसिक्यूटर के वकील हैं, उनके बिहाफ़ पे पेश हुए हैं, हुकूमत के बिहाफ़ पे वो उसको लटकाते चले जा रहे हैं। वो केस बड़ा कमज़ोर है। उसकी अगली हियरिंग मंडे के दिन, यानी मेरे हिसाब से 6 मई बनेगी, जब होगी। जितने भी वकील इस केस की हकीकत से वाकिफ़ हैं, इसके डायनामिक्स को देख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि बावजूद इसके कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो बड़े मजबूर होते हैं अक्सर, लेकिन इसके बावजूद इस केस से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का एक ब्लैक एंड वाइट एक्विटल होगा। और यहाँ पर सिर्फ वक्त इसलिए बाय किया जा रहा है कि जैसे ही ये एक्विटल होगा, उतनी देर में अलकादर ट्रस्ट केस जो है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसका फैसला जो है वो सुनाया जा चुका होगा। ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको देना चाहता था कि इस बैकग्राउंड के अंदर आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का जो आर्टिकल छपा बरतानिया के एक राइट ऑफ द सेंटर अखबार टेलीग्राफ के अंदर, उसका ये सयाक व सबाक या कॉन्टेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये जो आर्टिकल छपा है, जो ऑपेड है, ओपिनियन पीस है, ये चंद दिन पहले लिखा गया होगा। ये कोई पिछले 24-48 घंटे पहले नहीं लिखा गया, क्योंकि जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी फीलिंग होती है कि कुछ पहले ये लिखा गया है। इसकी मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके बारे में पढ़ा तो बहुत था, इसके कमेंट्स भी पढ़े थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अखबारात में इसका तकरीबन तमाम मतन छप चुका था।
لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایکچوئل تحریر بھی پڑھ لوں جو ٹیلی گراف کے اندر چھپی ہے. اس کے لیے مجھے $60 خرچنے پڑ گئے بیکاز ان کی فائر وال لگی ہوئی تھی اور وہ ظاہر ہے آپ کو اس کی سبسکرپشن لینی پڑتی ہے, اور وہ ایک دفعہ سبسکرپشن آپ لے لیں تو اس سے جان آپ کی کبھی چھٹتی نہیں ہے ان اخباروں سے. اور مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی ٹیلی گراف کو پڑھنے کی بیکاز ٹیلی گراف میرے حساب سے لیسٹ فیوریبل پیپر ہے برطانیہ کا, بیکاز یہ بہت ہی رائٹ آف دا سینٹر ہے, پرو زائنسٹ یہ اخبار ہے. جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو مجھے تو الٹی آتی ہے اس کو پڑھ کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کا آرٹیکل اور آپڈ یہاں چھپا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں اور پہلے ان کا اکانومسٹ میں چھپ چکا ہے, وہ بہت اچھا تھا. گارڈین میں اسٹیج پہ ان کا خیال چھپ نہیں سکا. چھپنا تو چاہیے تھا اصل میں عمران خان کا اس قسم کا آرٹیکل نیو یارک ٹائمز کے اندر جو ایکچوئل سینٹر آف پاور ہے, یا واشنگٹن پوسٹ کے اندر. لیکن جو بھی ان کے کنیکشن ہوں گے درمیان میں عمران خان کی ٹیم کے, وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ اس کو ٹیلی گراف میں شائع کیا گیا ہوگا, اور شائع کیا گیا ہے, اور میرے ذہن میں ہے بھی کہ کس قسم کا کنیکشن جو ہے یہاں پہ استعمال ہوا ہوگا. بہرحال یہ جو آرٹیکل ہے یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ عمران خان کے پاس تو قلم دوات اور پینسل کی کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, تو انہوں نے بہت حد تک اس کی ڈکٹیشن اور آئیڈیاز شیئر کیے ہوں گے, اور اس کے بعد ان کے کسی ٹیم ممبر نے یہ آرٹیکل, یہ کالم جو ہے یہ لکھا ہے. اس کو جب آپ اس کے ٹون اینڈ ٹینر, اس کی لینگویج اینڈ چوائس آف ورڈس کے اوپر دیکھتے ہیں تو کچھ آپ کو گمان یہ گزرتا ہے کہ شاید کسی وکیل نے لکھا ہے. تو یا تو یہ بیرسٹر علی ظفر نے لکھا ہوگا, یا پھر یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لکھا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ سلمان صفتر نے لکھا ہو. لیکن سلمان صفتر میرا خیال ہے کہ پارٹی کے معاملات میں بالکل بھی انوالو نہیں ہیں, وہ اپنی لیگل کام سے کام رکھتے ہیں. تو یہ پھر یا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے لکھا ہوگا یا پھر یہ علی ظفر صاحب نے لکھا ہوگا. بھلے جس کسی نے بھی لکھا ہے اس بحث میں جائے بغیر, مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے, کیونکہ اس کی لینگویج بڑی لیگلسٹک سی ہے, اور اس کا بہت زیادہ جو, کیونکہ اس کی مدت, اس میں ورڈز بھی بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں ایسی آپریٹ پیسز میں, تو بہت زیادہ جو الفاظ ہیں وہ استعمال کر دیے گئے ہیں لیگل سچویشن کے اوپر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, جس کا میں بھی تھوڑا سا ذکر بھی کرتا ہوں. سو مچ سو کہ اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کو بجائے چیف جسٹس لکھنے کے CJP لکھا گیا ہے, اور وہ اخبار والوں نے بھی اسی طرح چھاپ دیا, بیکاز ظاہر ہے ان کو جب کہا گیا انہوں نے تھوڑی بہت اس کی ایڈیٹنگ کی ہے. ایڈیٹنگ اس کی ضرور ہوئی بھی ہے بیکاز اس کے اندر ایک تھوڑی سی برٹش لینگویج کی جو مینیکیورنگ ہے یا اس کی ایک سینس آف ڈائریکشن ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل یہ آرٹیکل جو ہے یہ اس میں ایک سینس آف کوآرڈینیشن نہیں ہے جو کہ اس آرٹیکل میں اس اسٹیج پہ ہونی چاہیے تھی. بیکاز جب بھی کسی بڑے اخبار میں, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ٹیلی گراف کو میرے بہت من پسند اخبار نہیں ہے, لیکن گارڈین ہو یا ٹیلی گراف ہو یا اکانومسٹ ہو یا نیو یارک ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا کوئی بھی اس قسم کی پبلیکیشن ہو, فائنینشیل ٹائمز ہو, اس میں جب آرٹیکل چھپے تو اس آرٹیکل کو ایک بہتر کانٹینٹ کوآرڈینیشن اور ایک سینس آف ڈائریکشن اور ایک کنکلوژن جو ہے وہ چاہیے. اس میں وہ کنکلوژن نہیں ہے, تو اس کی اخبار نے جو ہیڈ لائن لگائی, اور ہیڈ لائن میرا خیال ہے اخبار کی اپنی چوائس تھی, یہ کوئی عمران خان یا عمران خان کی ٹیم کی پریفرنس نہیں ہے. ہیڈ لائن انہوں نے یہی لگائی ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے, ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ اب پاکستان کے فوجی حکمران جرنیل, اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام بھی اس کالم کے اندر چھپا ہے, تو یہ مجھے قتل کر سکتے ہیں, بس ایک ہی چیز رہ گئی ہے, باقی تو انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا گیا. اب اس میں کن کن پوائنٹس کا اشارہ کیا گیا, میں کچھ آپ کو پوائنٹس بتا دوں. آپ بھی واقف ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو پڑھ چکے ہوں گے, لیکن چونکہ میں نے اس کو پڑھنے کے لیے $60 خرچ کیے ہیں تو میں اس کو بتا دوں کہ اس میں خان صاحب نے ان ہزاروں سینکڑوں اریسٹ کا بھی اس کالم کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس میں الیکشن کو کیسے چوری کیا گیا, بائی الیکشنز کو کیسے ابھی جو ہوئے ہیں اس کو کیسے مینیج کیا گیا, کیسے سٹیل کیا گیا, کس طرح سے سویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے اس کے اندر بات ہے. پھر 2 سال پہلے کس طرح سے ایک ریجیم چینج آپریشن میں ایک مینیپولیٹو انجینئرنگ جو ہے وہ کی گئی, اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہے. پھر اس میں خاصا وقت اس چیز کے اوپر لگایا گیا کہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج جو ہیں انہوں نے کس طرح سے خط لکھا ہے, وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, ڈیسپریشن کا موڈ ہے, اس کا اس میں ذکر ہے. IMF جو پیسے دے رہا ہے اس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت بہتری نہیں ہوگی. اوور آل پاکستان کے اندر بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے, اس کا ذکر ہے. اور یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے عمران خان کی زندگی اب ایک ہی چیز بچی ہے پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کی فوج کے پاس کہ وہ عمران خان کو قتل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ وارننگ بھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یا میری بیوی کو کچھ ہوگا تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے. یہ سارے پوائنٹس اگر کسی کوآرڈینیٹڈ ربط میں ہوتے اور کسی کنکلوژن کی طرف یہ ڈرا کر سکتے تو یہ بہت اچھا ہوتا. اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت سے ایشوز یہاں پہ ہائی لائٹ ہو گئے پاکستان کے حوالے سے, چونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ڈائسپوراز اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں, ری ٹویٹ کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. اتنا تو نہیں ہوا میرا خیال ہے جتنا اکانومسٹ کے پیس میں ہوا تھا, لیکن چونکہ اس کو شیئر کر رہے ہیں تو برطانیہ کی جو ایک لٹریری کمیونٹی ہے
اخبار پڑھنے والی یا جو ان کی ایک ایکٹیو پولیٹیکلی انٹرسٹڈ کمیونٹی ہے اس کو احساس ہو رہا ہے کہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور پاکستان کے اندر ایک ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ایک فردر کامنٹ بھی کیا ہے جو اس سے زیادہ کوآرڈینیٹڈ کامنٹ ہے, جو ٹیلی گراف کے افریقہ کورسپونڈنٹ جو رہے ہیں بڑے مشہور, بین فارمر ان کا نام ہے, اور اب وہ پاکستان افغانستان پہ بھی لکھتے ہیں. بین فارمر نے اس آرٹیکل یا اس آپریٹ پیس کے اوپر اپنا ایک انالیسس لکھا ہے, اور وہ انالیسس جو ہے وہ بہت سے ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو میں چاہتا تھا کہ کم از کم اس کالم اور اس آرٹیکل میں خود سے ہائی لائٹ ہونے چاہیے تھے, جس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے بین فارمر نے. میں تھوڑا سا یہ پوائنٹس خود ہی کہہ دیتا ہوں کہ پھر بین فارمر کا, یعنی بین فارمر نے ان پوائنٹس کو اٹھایا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی اس میں اٹھنے چاہیے تھے اور جو اٹھے نہیں ہیں. اگر میں یہ کالم لکھتا یا ایڈوائز کرتا یا مجھ سے کوئی پوچھتا تو پہلی تو میری کوشش ہونی چاہیے تھی کہ اس قسم کا پیس چھپتا نیو یارک ٹائمز کے اندر, واشنگٹن پوسٹ کے اندر یا گارڈین کے اندر چھپتا. یہ ٹیلی گراف میں چھپنا نہیں چاہیے تھا, بیکاز ٹیلی گراف کی جو ویورشپ ہے وہ بہت رائٹ آف دا سینٹر ہے, وہ بڑی اسلام و فوب قسم کی ویورشپ ہے, بڑی پرو زائنس قسم کی ان کی ریڈرشپ ہے. تو یہ جگہ پلیٹ فارم ٹھیک نہیں تھا, لیکن مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی مجبوری ہے جس وجہ سے وہاں ہی چھپا اور کہیں نہیں چھپ سکا ان سے. اس میں جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان کی آبادی 240 ملین سے زیادہ ہے. پاکستان کی آبادی کی بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ 65% اس میں نوجوان ہے. پاکستان میں نوجوانوں کے پاس آج میننگ فل جابز نہیں ہیں. اکنامک صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, بڑی فرسٹریشن پائی جاتی ہے. نیبرنگ افغانستان کا کنٹری جو ہے وہاں پہ آلریڈی اتنی ریگریشن ہو گئی. اب ظاہر خان صاحب یہ بتانا نہیں چاہتے, لیکن وہاں پر عورتوں کو اور بچیوں کو جو ہے اسکول کالج جانے کی اجازت نہیں ہے, پروفیشنل جابس عورتیں نہیں کر سکتی. سو ایک عجیب سی انسٹیبلٹی اس خطے میں پائی جاتی ہے. بجائے اس میں کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے اس آپریٹ میں کہ ہندوستان جو ہے وہ کھلم کھلا پاکستان میں بارڈر پہ بھی وائلیشنز کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی اسیسینیشنز کر رہا ہے. یہ پوائنٹ اگر کوئی پوائنٹ بہت ہی غیر ضروری تھا تو یہ پوائنٹ تو بالکل ہی غیر ضروری تھا. مطلب اس پوائنٹ پہ تو آپ نے 2 لائنیں خواہ مخواہ ضائع کی ہیں. اس میں یہاں بیسکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ بدقسمتی سے ہندوستان جس کے ساتھ ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان دونوں مل کے اس خطے کے اندر ایک امن لا سکتے ہیں, بہتر گورننس دے سکتے ہیں, جو انسانی مسائل اور چیلنجز ہیں انوائرمنٹ کے, پانی کے, بجلی کے, انرجی کے, ہیومن لائف کے, ہیلتھ کے, ہم ان میں مل کے امپرومنٹ لا سکتے ہیں. لیکن ہندوستان کے اندر بھی ایک ایسی ایکسٹریمزم کا رائز ہوا ہے جس کی وجہ سے خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے. اور پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے اور پاکستان کے اندر جو ایک انسٹیبل ماڈل کھڑا ہو رہا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. پاکستان میں ایک جینون ڈیموکریسی ہو, اور ایک ایسی جینون ڈیموکریسی جس میں ویسٹ کے ڈیسیژن میکرز کی ذمہ داری بنتی ہے. بیکاز یہ پاکستان جو بار بار کشکول لے کے جاتا ہے اور جس کو ایک آئی وی ڈرپ لگائی ہوئی ہے گلوکوز کی, آئی ایم ایف کی شکل میں, ورلڈ بینک کی شکل میں, ایشین ڈیولپمنٹ کی شکل میں, یورپین یونین کے پیسوں سے, ڈفٹ سے جو برطانیہ کا ڈیولپمنٹل آرم ہے, اور یہ سبھی وہی تو ہے نا, یہ سب کی ٹیلی گرافی کی تو یہ لیڈرشپ والا ہے یہ سارا سرکل. تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی کہ آپ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر اس قسم کے مسائل ہیں اور اتنی بڑی تعداد 24 کروڑ 25 کروڑ لوگ ہیں, تو آپ پاکستان میں جمہوریت کے کو لانے میں اور لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے میں آپ مدد کریں تاکہ آنے والے کرائسس کو ایورٹ کیا جا سکے. اس قسم کی کوئی سینس اس کالم میں سے جسے پاکستانی مطلب ڈن ٹو ڈیتھ کر دی ہے, میں دیکھ رہا ہوں 2 دن سے, اور تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں اور جذباتی اور بڑے سخت ایکسائٹیڈ ہوئے میں, اس کے اندر سے کوئی ایسی سینس جو ہے وہ فلو نہیں کر رہی. تھوڑی سی سینس اس کے اندر بین فارمر نے لانے کی کوشش کی ہے اپنے انالیسس کے اندر. ادروائز عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس میں سے کوئی بھی افیکٹو میننگ فل میسج دنیا میں لانے کے سامنے لانے میں ناکام ہو گئی ہے. ان ادر ورڈز یہ ایک مسڈ اپرچونٹی ہے میرے حساب سے. ایم سوری ٹو سے فار اوفینڈنگ یو, لیکن دیکھیں اگر آپ جینون انالسٹ ہیں اور آپ جینون ایک آپ کا رول ہے, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حقائق کا صحیح تجزیہ کر سکیں اور لوگوں کو ہر وقت, اور یہ میرے علاوہ کوئی یہ تلخ کام نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر خوش کرنے کی جو ہے نا بہت زیادہ کوشش ہے آپ سب کو کہ آپ کو خوش کیا جائے تاکہ اور زیادہ نمبر بنے اور زیادہ ریٹنگ بنے. انفارچونیٹلی میں آپ کو خوش نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو ایک جینون انالیسس چیزوں کا دینا چاہتا ہوں. سو اس میں کچھ ہائی لائٹ ہوئی ہیں چیزیں, اٹ واز این اپرچونیٹی, لیکن عمران خان کی ٹیم نے جس طرح سے اس کو اسٹرکچر کیا ہے اس میں دے ہیو مسڈ دی اپرچونیٹی. اب میں اس دوسری چیز کے اوپر کہ حکومت پاکستان جو ہے
एक दिन पहले अता तारड़ साहब ने, जो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के, उन्होंने ये बयान दागा सिर्फ 24 घंटे पहले कि पाकिस्तान में एक साइबर क्राइम एजेंसी होनी चाहिए नई, क्योंकि ऐसा कोई इदारा नहीं है और ऐसा एक डिजिटल किस्म का इदारा होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी, शरीफ लोग, जज साहिबान, इंटेलिजेंसिया, उनकी बड़ी कंप्लेन है कि उनको ऑनलाइन बड़ा हरासा किया जाता है। ये जिस किस्म का जाली ये प्रेमाइज़ है, ये उसी किस्म का प्रेमाइज़ है जिस किस्म की प्रेमाइज़ में अमेरिका की कांग्रेस और सेनेट के लोग जो हैं, उन्होंने पिछले 15 दिन से स्टूडेंट्स की डेमोन्स्ट्रेशंस को सप्रेस करने के लिए और यूनिवर्सिटियों को हरास करके डराने के लिए जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि अमेरिका के कैंपसेस के अंदर जूइश स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। शर्म नहीं आती कि 25% स्टूडेंट्स ही सारे डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं वो अमेरिकन जूस हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जूस को बड़ा ख़तरा है, और वो बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आके टेलीविज़न के ऊपर और सोशल मीडिया पे गले फाड़ फाड़ के दुहाई दे रहे हैं कि मैं यहूदी हूँ, ये मेरा नाम है, मैं खुद इस मूवमेंट में शामिल हूँ, और ये मूवमेंट जो है ये बिल्कुल इसराइल की फैशिज़म के ख़िलाफ़ है, और इसमें से मुझे बिल्कुल ख़तरा नहीं, मैं खुद ही मूवमेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। लेकिन एक जाली जो भवे का केस होता है ना, एक इंतहाई जाली केस वहाँ पे बनाया गया है। तो जिस तरह से वो एक जाली मुनाफिकाना केस बनाया गया है, जिसका मैं मज़ीद अभी ज़िक्र करता हूँ कि क्यों बनाया गया, इसी तरह से अता तारड़ साहब ने एक इंतहाई मुनाफिकाना किस्म की स्टेटमेंट दी, और जब उनकी स्टेटमेंट हमारे सामने आई तो आप और मैं ये सोच रहे होंगे कि शायद अभी कुछ हफ्तों में कुछ होना है, लेकिन इसका मतलब है कि अता तारड़ साहब को वैसे ही हुश करके कहा गया कि आप ये कह दें। असल में सब चीज़ तैयार हो चुकी हुई थी, और बेचारे अता तारड़ का उसमें कितना ही एक रोल हो सकता है, हम खामखा इनको ज़्यादा रगड़ देते हैं। तो अगले ही दिन, अब से चंद घंटे पहले, ये फैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान में एक नई एजेंसी जिसका नाम है उसका नाम है इस नई एजेंसी का साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CCIA। ये CCIA है जो है, ये है प्रिवेंशन ऑफ इकनॉमिक क्राइम एक्ट 2023, जो दिसंबर में केयर टेकर हुकूमत लाई थी। अब केयर टेकर हुकूमतों से जो भी गंदा काम है वो और ही ज़्यादा आसानी से केयर टेकर हुकूमतों से करवा लिया गया है पिछले 2 सालों में, और हमेशा करवा लिया जाता है। लेकिन इन 2 सालों में अच्छा, असल में वैसे केयर टेकर हुकूमत से रजिस्ट्रेशन आपको करवानी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले तो यही एक सेंस थी, लेकिन इस पिछले 2-2.5 बरसों में जो केयर टेकर हुकूमतें 2 दफ़ा आई हैं, इनसे बहुत ही गंदा काम करवाया गया। तो बहरहाल उनसे ये एक्ट जो था पीका 2023 पास करवा लिया गया था, और अब इसमें ये कहा गया है कि चूँकि ये नई एजेंसी बनेगी तो जो FIA का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अपना एक साइबर विंग था, वो डिफंक्ट हो गया है, इसलिए उस साइबर विंग के तमाम लोग जो हैं वो इस नई एजेंसी जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और 1 साल के अंदर अंदर उनको इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और इसके एक नए DG होंगे जिनका 15 बरस का एक्सपीरियंस होगा, या तो साइबर क्राइम के अंदर, या फोरेंसिक एक्सपीरियंस होगा, या IT का होगा, या कंप्यूटर साइंस का होगा, या लॉ का होगा, समथिंग लाइक और करके उनका एक्सपीरियंस होगा। मुझे शक ये है कि ये जो DG साहब हैं, इनका पहले ही चुनाव और सिलेक्शन हो चुका होगा, और मुझे ज़्यादा ख़तरा ये है कि ये बहुत ही मेहरबानी अगर की तो कोई रिटायर्ड जनरल साहब होंगे, और अगर बहुत ही जुल्म और ज़्यादती कर दी, बिल्कुल ही मतलब हाथ में डंडा उठाया, तो फिर ये हो सकता है कोई एक्टिंग जनरल हो जो अपने साथ बहुत ज़्यादा और फ़ौजी अफसरों को इस एजेंसी में ले आएंगे, और यहाँ से FIA के साइबर क्राइम विंग को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी भी बहुत बड़ा सवाल है। वो भी कोई बहुत ज़्यादा फरिश्ते नहीं थे, जो जुल्म उनको कहा गया करने के लिए, ज़्यादतियाँ कोई छोड़ी तो उन्होंने कसर नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल महसूस ये किया गया कि हम खुद आकर एक एजेंसी बनाएंगे तो हम साइबर स्पेस जो है उसको बहुत बेहतर तौर पे अपने मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। चलें कर ले कंट्रोल, पर यही इसका एक गोल यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसकी कोई तुक और कोई वजह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये इतनी ही मुनाफिकाना केस है जितना वो ज़ायनिस्ट ने अमेरिका के अंदर मुनाफिकाना केस बनाया, जिसका भी अभी मैं थोड़ा सा जिक्र आपके साथ करने लगा हूँ। अब इसके साथ कंट्रास्ट देखें, ये जो साइबर एजेंसी बनाई गई है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें जो इल्ज़ाम लगाया है जो अता तारड़ साहब के ज़रिए कि जी लोगों को हरासा किया जाता है ऑनलाइन, अभी इसका दूसरा ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट में भी आपके सामने रखने लगा हूँ। वो इसी दिन के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में IB के लोग जो हैं वो पेश हुए। ये वो मशहूर ऑडियो केस है, ऑडियो लीक्स केस है, जहाँ पर इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ लोगों की ऑडियो भी रिकॉर्ड करती हैं, इलीगल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट लगाती हैं, ऐसी जगहों पे लगाती हैं, लोगों के बेडरूम्स में, टॉयलेट्स में, पता नहीं कहाँ लगाती हैं, लोगों की मोहब्बतें और माशके और उनके किसिंग के सीन और उनके सेक्स के सीन रिकॉर्ड कर लेती हैं, उनकी प्राइवेट कॉन्वर्जेसन रिकॉर्ड करती हैं, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे रिलीज़ कर देती हैं। और दूसरी तरफ से हुकूमत कह रही है कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जाएगी। मुर्दुर फिट मुँह, ये एजेंसी क्या करेगी?
جو جس ملک میں جو سب سے طاقتور ادارے ہیں وہ خود کے کام کر رہے ہیں، تو اور خود ہی اب وہ آ کے اسے کہتے ہیں سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بھی بنانے لگے ہیں، تو اپنی انویسٹیگیشن انہوں نے کیا کرنی ہے؟ یعنی جو بچی کچی کوئی تھوڑی سی امید یا آس تھی کہ ایف آئی اے کے اندر شاید کسی افسر کو غیرت آ جائے گی، کوئی پولیس والا ایسا ہوگا جو باہر سے پڑھ کے لکھا آیا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا کہ کوئی آئین و قانون ہونا چاہیے، اس کا جنازہ مکمل کرنے کے لیے، اس کو دفنانے کے لیے آپ نے ایف آئی اے سے پاور لے کے اب آپ ایک نیا یہ بھونسڑا قسم کا جو ہے وہ بنانے لگے ہیں، اور الزام تو سارا کا سارا ہے بھی انہی لوگوں کے اوپر جو یہ بنانے لگے ہیں۔ تو بابر ستار کے پاس سامنے آئی بی کے بہاف کے اوپر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ پیش ہوئے، بلایا ہوا تھا جسٹس بابر ستار نے آئی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر جن کا نام غالباً طارق محمود ہے، ان کو بلایا تھا یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ حضور آ کے یہ ہمیں بتا تو دیں ذرا مہربانی کر کے کہ یہ جو ریکیوز کرنے کی پٹیشن ڈالی تھی آئی بی نے، پی ٹی اے نے، پیمرا نے، ایف آئی اے نے، تو آئی بی کے بہاف پہ ان کو بلایا تھا 5 لاکھ روپے کا جرمانہ کرنے کے بعد، لیکن اسسٹنٹ اٹارنی جنرل صاحب وہاں پہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی اس پٹیشن کو جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کیس سے ریکیوز کریں، ہم آئی بی کے بہاف پہ اسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو جسٹس بابر ستار، اینڈ دس از واٹ آئی لائک، اب مجھے نہیں پتا کہ آگے جسٹس بابر ستار کے ساتھ چودھری نظام الدین والا کیا کرنے والے ہیں، بٹ انٹیلیجنس اور بولڈنس، وہ ایک بہت پرانے زمانے میں ایک سوپ اوپرا ہوا کرتا تھا ارلی 90s میں، بولڈ اینڈ بیوٹیفل، جسٹس بابر ستار کی جو بھی میں وہاں پہ چیز دیکھتا ہوں تو مجھے بولڈ اینڈ بیوٹیفل کی ٹرم جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے بہت ہی پولائٹلی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل صاحب کو بتایا کہ تھوڑی سی آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ کچھ بھول گئے ہیں کہ جس پٹیشن کو آپ وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ سماعت کے بعد ہم نے اسے ڈسمس کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اپریل کو، اب وہ کیسے آپ وڈرا کریں گے جو ڈسمس ہو چکی ہے، اور اس میں آپ کو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ہو چکا ہوا ہے، اور ہم نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ڈی جی آئی بی ہیں کیوں نہ ان کے خلاف ایک کنٹمپٹ کا کیس چلایا جائے اور آپ ان کا جواب لے کر آئیں۔ اور اس کے بعد بابر ستار نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں گے، آپ کو نوٹس ابھی مل جائے گا، اس کے حوالے سے وہ نوٹس آپ مل جائے، اس کے بعد اپنا جواب آپ یہاں پہ داخل کروا دیں۔ یہ میں نے کیوں آپ کو یہ قصہ یا انسیڈنٹ سنایا ہے کہ ایک طرف سے بنا رہے ہیں ایجنسی کس چیز کے لیے کہ سائبر کرائم ہو رہا ہے اور سائبر سپیس کا بڑا مس یوز ہو رہا ہے، کر کون رہا ہے مس یوز؟ خود کر رہے ہیں جنہوں نے ایجنسی بنانی ہے۔ آگے آئیں، شہباز شریف صاحب، اس سے پہلے کہ میں امریکہ پہ چلوں، جو اینٹی سیمیٹزم کا ایشو ہے مجھے کوئکلی تھوڑا سا میں اس پہ ٹچ اپون کر دوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بڑی ہائی پاورڈ قسم کی بنا دی ہے، جو سو کالڈ جو ویٹ امپورٹ سکینڈل ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے گی کہ کیسے یہ ایسا ویٹ امپورٹ ہو گیا جس کو امپورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں غریب ملک جو ہے اس کے $1 بلین کہہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا ہوا ہوگا، اصل میں ہر چیز یہاں بڑھا چڑھا کے جھوٹ میں بولی جاتی ہے، منافقت ریز ٹو پاور انفینٹی۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ $1 بلین کا پاکستان کے ریونیو کو، یہ سسٹم کو نقصان ہو گیا اس کا۔ اور قصہ کیا ہے کہ 3.5 ملین میٹرک ٹن جو ہے سپتمبر 2023 سے لے کے مارچ تک پاکستان میں امپورٹ ہو گئی ہے، حالانکہ پنجاب میں پہلے ہی 4.2 ملین میٹرک ٹن جو ہے گندم یہ ویٹ موجود تھی، تو یہ کیوں ہو گیا اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی، اور اس میں اس کو رپورٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ اس میں بہت بڑی کرپشن ہوگی۔ کرپشن نہیں ہوگی اس میں، یہ انکمپٹنس ہے شیئر، کیونکہ سسٹم اتنا کمزور ہے، گورننس اتنی فیل ہو گئی ہوئی ہے، اور اتھارٹیرین جو معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ اسی قسم کی گھٹیا قسم کی گورننس ہوتی ہے، وہاں لوگ ڈرے ڈرے ہوتے ہیں۔ یہ بیسکلی طور پہ کیا ہوا ہوگا کہ جو ڈفرینٹ فلوز ہونی ہیں ڈفرینٹ ویئر ہاؤسز سے، ڈفرینٹ سسٹم سے، وہ سسٹم ڈیجیٹل نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوگی نہیں، ڈیٹا کلیکشن یہ کر نہیں سکتے، اور جو ایک کوآرڈینیٹڈ بگر پکچر جس کا میں بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کے پاس بگر پکچر نہیں ہے، بیکاز چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر گھس جاتے ہیں کہ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر کیوں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، تو وہ بگر پکچر ان کے پاس نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس اتنی گندم ہے، یہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ آگے شارٹیج ہو جائے گی تو مصیبت ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے گندم امپورٹ کر لیا ہے، اور انہوں نے جس پرائس پہ امپورٹ کیا اس سے لوگوں کو بہت زیادہ مہنگی بھی آگے سے بیچی۔ اس انکوائری کا کچھ نہیں ہونا، یہ صرف ایک چڑیا کمیٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بٹھائی ہے، اصل میں یہ شدید انکمپٹنس ہے اس سسٹم کے اندر۔ اچھا جی، اب آپ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر سنیں کہ ایک دنیا کا بہت ہی طاقتور ملک ہے جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اس ملک کے فورن منسٹر نے اسرائیل کو دھمکی لگائی ہے، اور اس ملک کے فورن منسٹر نے اسرائیل کو وارن کیا ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ فوری طور پر امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے غازہ میں، نہیں تو اور پتہ نہیں کیا کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو فورن منسٹر ہیں اس بہت ہی دنیا کی بڑی طاقت کے، یہ ہیں پاکستان کے فورن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب۔ کہاں پہ انہوں نے یہ دھمکی لگائی ہے؟ انہوں نے او آئی سی جو ہے نا، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا
एक समिट हो रहा है 15th, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स की प्रेपरेटरी मीटिंग के अंदर उन्होंने अपने ये कमेंट्स किए हैं। और ये कमेंट्स, जैसा कि आप तवक्को कर सकते हैं, पाकिस्तान के तमाम अखबारात और तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने प्रोड्यूस किए हैं कि डॉक्टर साहब ने धमकी लगा दी है। मैं वैसे सोच रहा था कि जिस तरह से मैंने आप सबको चौधरी निज़ामुद्दीन का नाम दिया है, और वो टर्म वैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इन्वेंट किया है, लेकिन मैंने इन्वेंट की है। ओवरऑल चले, इसी तरह से ये जो OIC है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, असल में आपको पता है किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है? दिस इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्रीज। ये क्या है? ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्रीज, जो दुनिया के 57 सबसे मरे हुए, पॉलिटिकली बेअसर, जिनके अंदर कोई जान नहीं है, जिनके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, ये 57 ज़ॉम्बी कंट्रीज़ हैं, इकट्ठे होके वहाँ पे खाने खाते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये इन्होंने दिए। अब जिनके खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इमीडिएट सीज़ फायर करें, वो क्या कर रहे हैं? ज़ायनिस्ट लॉबी ने जो बिल पास करवाया है अमेरिका की कांग्रेस के लोअर सेक्शन से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, बाय अ वोट ऑफ 320 to 91, ये अमेरिका की अपनी ही भी तारीख का एक बहुत बड़ा सानिया है, जिसमें सो कॉल्ड एंटी सेमिटिज्म अवेयरनेस के लिए ये कानून बनाया गया। इस कानून की ऑफ कोर्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे पहले ही बड़ी अवेयरनेस है, लेकिन ये कानून उन्होंने बनाया क्या है कि इसको थोड़ा सी आपको डिटेल इसकी दे दूँ कि 1964 में जो सिविल राइट एक्ट था, उसके अंदर इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस अलायंस ने एक डेफिनेशन दी थी एंटी सेमिटिज्म की। उस डेफिनेशन को, जो अमेरिका का कानून नहीं था, उसको कोडिफाई करके कानून जो है वो बनाना चाहते हैं। गोल इनका क्या है कि 2-4 किस्म के गोल हैं। एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस में, पॉलीटेक्निक्स में जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है, उससे ज़ायनिस्ट बड़े खौफज़दा हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर जनरेशन जो आनी है अमेरिकन कांग्रेस की, अमेरिकन पॉलिटिक्स की, अमेरिकन लॉ फर्म्स की, अमेरिकन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, वो कहाँ से आनी है? वो आनी है हार्वर्ड से, वो आनी है येल से, वो आनी है कोलंबिया से, वो आनी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से, वो आनी है बर्कले से, वो आनी है UT ऑस्टिन से, वो आनी है प्रिंसटन से। तो उधर ही ये सारा मसला जाके खड़ा हो गया है, और उनको उसमें खौफ ये भी लग रहा है कि वहाँ पर 25% जूविश स्टूडेंट भी हैं। अब यहाँ पे आप ज़ायनिज़म वर्सेस जुडिज़म को अलग करके आपको देखने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तानी डेफिनेशंस हैं ना, वो दुनिया के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती, उनको उधर ही रखें बिटवीन जेलम दीना और गुजरांवाला या सोहावा के दरमियान में, वो कहीं दुनिया पे अप्लाई नहीं करती। अब उनको खौफ और मौत ये पड़ रही है कि ये सफ़ेद स्टूडेंट जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं और आंखें नीली हैं, उसके साथ जूविश स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें सारे पैलेस्टीनियन तो नहीं है। लिखवाया तो यही जा रहा है कि प्रो पैलेस्टीनियन है, सारे ही अमेरिका के अंदर इस वक्त इस किस्म की फीलिंग पाई जाती है। अब इस पूरे जो तूफ़ान खड़ा हो गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए और यूनिवर्सिटियों को डराया जा रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि स्टूडेंट्स को कंट्रोल करो, वरना हम तुम्हारी फंडिंग रोक देंगे अगर तुम इसमें फेल होते हो। उसके अलावा इस कानून को इस्तेमाल करना है यूट्यूब के ख़िलाफ़, इसको इस्तेमाल करना है ट्विटर के ख़िलाफ़, इसको इस्तेमाल करना है फेसबुक पे, इसको इस्तेमाल करना है तमाम प्लेटफॉर्म्स और तमाम अखबारों के ऊपर, इसको इस्तेमाल करना है न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर, इसको इस्तेमाल करना है वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर। ऑलरेडी यूट्यूब में ये सूरत हाल है कि आपने पिछली मेरी कई वीडियो देखी होंगी, जो मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोज़ प्रोड्यूस की हैं इसराइल पे। अगर मैं उस पर 2 वर्ड्स का कोई कॉम्बिनेशन डालता हूँ जो टूवर्ड्स इसराइल नेगेटिव हो जाता है, तो वो वीडियो अप्रूव ही नहीं होती। वो वीडियो का व्हील घूमता रहता है, वीडियो अप्रूव ही नहीं होती। इसका मैंने हल क्या निकाला है कि मैंने इस तरह से लिखा है कि ईरान अंडर अटैक, ईरान अटैक्स नेतन्याहू, नेतन्याहू अंडर अटैक, फ्यूचर ऑफ नेतन्याहू, बिकॉज अब फिर वो वीडियो अप्रूव हो जाती है, बिकॉज नेतन्याहू का वर्ड था। अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान की को भी माशाल्लाह कोई इंग्रेस हासिल हो गई है। इमरान खान का लफ्ज़ जब आप ऐड करेंगे टाइटल में, तो आपकी वीडियो की तमाम तर प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, आपकी वीडियो की विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ये वाहिद वर्ड नहीं है, मुझे एक गूगल के एक्सपर्ट दिखा रहे थे कि कैसे फेसबुक के अंदर अगर वो कौन था कि टर्म आप एडवर्टाइज़ करना चाहें डालें, तो वो अप्रूव ही नहीं होती। तो इस तरह के दर्जनों वर्ड्स ऐड हो गए हैं, और कुछ पाकिस्तान के सिस्टम से भी अगर गूगल और यूट्यूब हमदर्दी करके ये वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अब चौधरी निज़ामुद्दीन की टीम्स सिर्फ एक्सटर्नली ऑपरेट नहीं कर रही, उनको इंटरनल एक्सेस भी शामिल हो चुकी है। ये और बात है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे अक्लमंद लोग हमारे जानने वाले हैं जो जैसे मेरी बात सुनेंगे तो गोली मारने को तैयार हो जाएंगे, वो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। वो ऐसे हैं बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट जीनियसेस, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये इनके यहाँ पे गोल हैं सब कुछ करने के। अच्छा, अब ऑलरेडी मैं इस पर थोड़ा सा ये कर दूँ कि इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये इसमें बहुत कामयाब नहीं हो सकेंगे, ऑन द फेस ऑफ इट ये लग रहा है कि बहुत कामयाब हो जाएंगे, बिकॉज़ ये पाकिस्तान नहीं है। अल्टीमेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर एक बड़ा पावरफुल रिएक्शन बिल्डअप हो रहा है,
اور وہ ریئیکشن ایک ڈائریکشن اختیار کرے گا، اور میں آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اور یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ مجھے اس پہ ایک الگ سے ویلاگ کرنا چاہیے تھا. یہاں میں آپ کو صرف یہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو امریکہ کے اندر یہ دیکھ کے غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو یونیلیٹرل ون ڈائریکشنل رکھیں. اس کو تھوڑا اپنا بھی نقاب اندر جو ہے نا، یہ قمیض اس طرح کر کے اس میں جھانکیں. جو کچھ یہ زائنسٹ امریکہ میں کر رہے ہیں، یہ آپ پاکستان میں بڑی دیر سے کر رہے ہیں. اور اس کی 3 چیزیں پاکستان میں بالکل جو زائنسٹ امریکہ میں انہوں نے اینٹی سیمیٹزم کا یہ ڈرامہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے خوف پیدا کیا ہوا ہے بلیک میل کرنے کے لیے. آپ پاکستان میں 3 چیزوں کے ذریعے لوگوں کو اور انسانی ذہن کو آپ نے بلیک میل کیا ہوا ہے. ایک ہے جو چیز اسلام کے خلاف ہو گئی ہے، نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے، پاکستان کے خلاف بات کر دی ہے، یہ تو پاکستان کا دشمن ہے. اور تیسری چیز ہے قادیانی. جس کی بات پسند نہ آئے یہ اس کو مشہور کر دیں قادیانی ہے. وہ جو بیرسٹر شیر ارسل مروت نے، جو میں نے ان کا انٹرویو کیا، اس میں بڑی خوبصورت چیز کی کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ میں نے تو الزام لگا دیا ہے کہ قادیانی ہے، اب یہ ثابت کرتا رہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. تو پاکستان میں جس کی بات آپ کو پسند نہ آئے، جس کی اس کو اوپر الزام لگا دیں قادیانی ہے. پھر اس کے اوپر بلاسفمی کے قانون رکھے ہوئے ہیں. جس کی بات پسند نہ آئے، جس سے کوئی بدلہ لینا ہو، اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ اس نے بلاسفمی کی ہے. تو بلاسفمی بھی ہے، قادیانی فیکٹر بھی ہے، نیشنل سیکیورٹی بھی ہے، اور اسلام بھی خطرے میں. لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں کو خار نکالنے کے لیے نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے شروع میں کہا تھا ہم گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہیں. ہم نیو یارک میں رہتے ہوں، واشنگٹن میں یا فرانس میں، ہم گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہیں. ہم اس ظلم، جبر، اس فیشزم کے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں. اور جس قسم کے نعرے ہم نے انوینٹ کیے ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی یوزلیس ہیں. اس سے ہمیں کوئی مدد نہیں مل سکتی. ہمیں ابھی تک اس گلوبل آرڈر کی سمجھ نہیں آ رہی. اس گلوبل آرڈر کے جبر سے بچنے کے لیے ہمیں ویسٹ کے اندر جو جینون لبرل ڈیموکریٹس ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. جیسے یہاں پر سول رائٹ یونین ہے جو اس کو ریزسٹ کر رہی ہے. جو 91 لوگ سارے یہ سول رائٹ یونین والے ہیں، یہ جینون ڈیموکریٹس ہیں، یہ جینون لبرلز ہیں جو اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ اور اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور یہ سب لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کے فیکلٹی، آپ نے وہ دیکھی ہیں کیسے پروفیسرز کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، کیسے اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا گیا ہے. ان کے بال بلانڈ ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہیں، جن کو پکڑا جا رہا ہے. تو یہ وہ لبرل ہیں جن کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ان کی اور بھی کنسرنز ہیں. یہ امریکہ کے اندر گے اینڈ لیسبین موومنٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، یہ گے اینڈ لیسبین رائٹس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں اور مائنورٹیز کے ساتھ جو ظلم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بلاسفمی لاز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کی زبردستی شادیاں جو ہیں وہ آپ نہیں کرا سکتے. اور یہ جو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا ڈرامہ کھڑا کیا، اور یہ جو قادیانیوں کے بارے میں آپ نے ڈرامہ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے انٹرسٹ میں، تو جو ہمارے تعصبات ہیں جو ہم نے پالے ہوئے ہیں اور جن کی بیسس پہ ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، ان تعصبات سے ہمیں رائز کر کے دنیا کے وہ لبرل نہیں پاکستان میں جعلی لپٹارٹ جو ہیں، جو این جی اوز کے کرائے پالے ہوئے ٹٹو ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا. میں جینون لبرلز کی بات کر رہا ہوں، جو نیو یارک میں ہیں، جو واشنگٹن میں ہیں، جو لنڈن میں ہیں، جو آسٹریلیا میں ہیں، جو کینیڈا میں ہیں. ہمیں ان کو جوائن کرنا ہوگا، ان کے ساتھ رینکس میں لانے ہوں گے اپنے دفاع کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے. آئی ہوپ اٹ انڈرسٹینڈ. میں آپ کے کامنٹس دیکھوں گا. تھینک یو.